یہ تو اتنی عظیم شہادت ہے کہ اس شہادت کو پڑھنے کے لیے ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کربلا میں سرکار سید الشہداء خود حضرت سید الشہداء امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے بڑی شہادت ہے شہادت شبیہ پیغمبر۔ شبیہ پیغمبر، بس 2-3 فقرے۔ یہ شبیہ پیغمبر تھے، یہ بیٹا تھا۔ آگے بابا اللہ آپ کو کوئی برا وقت نہ دکھائے، یہ بتائیے یہ اس وقت کلمہ استرجاع کیوں جاری فرمایا؟ یہ آپ نے کس لیے انا للہ فرمایا اور پھر فوراً الحمدللہ کا؟ بیٹا ابھی مجھے، اب عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے نیند سی آ گئی تھی، میں نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے ہماری طرف، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو یہ قافلہ جس تیزی سے جا رہا ہے اسی تیزی سے اس کی موت اس کی طرف آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا بیٹا کہ ہماری سنانی سنائی گئی ہے، اب ہماری منزل نزدیک ہے، قریب ہے۔ صحیح، جناب علی اکبر نے سنتے ہی بس یہ کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھو نیت کیسی خالص ہونا چاہیے، عازم کیسا خالص ہونا چاہیے۔ سمجھو کربلا کو سمجھیں، یعنی یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا میں کوئی بیٹا اپنے باپ کا صرف اس لیے ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ یہ بابا ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ مسئلہ بابا کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا یہ فرزند رسول ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ امام ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، یہ ولی حق ہیں۔ اس لیے نہیں بیٹا ساتھ دے رہا ہے کہ بابا ہیں ہمیں ساتھ دینا ہے، یہ فرزند رسول ہیں، ابن رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج تک مسلمانوں کو فرزند رسول کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے۔ فرزند رسول کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا بیٹا؟ کہا پھر ہمیں موت کا کیا خوف ہے؟ یہ جناب علی اکبر تھے جن کے لیے کربلا میں آنے کے بعد امام حسین نے بھی کیا فیصلے کیے ہیں۔ جب روز عاشورہ تمام اصحاب بھی موجود تھے اور تمام انصار بھی، جنگ کا آغاز تھا اور تیر عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے امام کی طرف پھینکا گیا، جنگ شروع ہوئی تو امام نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میدان میں میں اپنا بیٹا اکبر بھیجوں گا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کیا میدان میں سب سے پہلے اپنا بیٹا اکبر بھیجوں گا، اصحاب آ گئے، آقا یہ نہیں ہو سکتا، ارے ہم زندہ رہیں اور شبیہ پیغمبر۔ یہ ہیں اصحاب حسین، ہم زندہ رہیں اور شبیہ پیغمبر پر کوئی کڑا وقت آ جائے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے آقا۔ کتنے موقع آئے ہیں کربلا میں جب یقین جانیے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں لیکن ان کے جذبے کی ترجمانی ہے، جب خود شمشیریں نکال لی ہیں اصحاب حسینی نے اور کہا ہے کہیے تو ہم اپنی شمشیروں سے اپنے گلے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آقا یہ نہیں ہو سکتا۔ اصرار کے بعد آقا نے علی اکبر کو روکا، اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے تب بنی ہاشم کے جوانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد بنی ہاشم میں بھی یہ ترتیب تھی، جب تک بنو جعفر زندہ رہے، بنو عقیل زندہ رہے، اس وقت تک کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرزند شہید نہیں ہو سکا۔ ترتیب تھی، جناب عقیل کے بچوں نے پہلے جانیں دی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچوں نے جانیں دی، اور جب سب قربانیاں ہو گئیں تو اب سمجھیے بس 2 قربانیاں رہ گئی تھیں،
ایک اکبر تھا اور ایک اصغر، اور جس میں یہی طے کرنا مشکل ہے کہ اس میں حقیقتاً اصغر کو بھی اصغر کہیں تو کیسے کہیں۔ آج میں اس شیرخوار کے مصائب نہیں پڑھوں گا، کل سرکار سید الشہداء کے بھی کچھ مصائب گزارش کروں گا، کل آپ کے شیرخوار بچے 6 ماہ اصغر کے بھی مصائب عرض کروں گا۔ آج وقت تمام ہو چکا، بس آج تو پرسہ دینا ہے رسول اللہ کو، شبیہ رسول کا۔ آج پرسہ دینا ہے آقا حسین کو، ان کے کڑیل جوان علی اکبر کا۔ میں مبالغے سے کام نہیں لیتا، کبھی مبالغے سے کام نہیں لیتا، کبھی مبالغے سے نہیں کام لیتا۔ جو عبارتیں، جو چھوٹے چھوٹے جملے تاریخ میں لکھے ہیں نا، ارے یہی اگر آپ کے دل پر اثر کر جائیں تو قیامت تک گریے کا سلسلہ نہ تھامے۔ یہ تو شب و روز کے ہنگامے ہیں جو حائل ہو جاتے ہیں، ورنہ آقا حسین کا غم کوئی ایسا غم ہے کہ جس پر آنکھیں خشک ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے عرض کروں کہ آقا حسین نے علی اکبر کو کیسے بھیجا ہے میدان کی طرف۔ 3 شہادتیں ایسی ہیں جن میں آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک قاسم جب بھیجا تو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ غش آ گیا، کل عرض کر چکا۔ ایک علی اکبر، حالانکہ پہلے بھیجنا چاہتے تھے، حسین صابر ہیں صابر، مگر بیٹا بھی کون ہے؟ اکبر ہے، اکبر۔ جب اکبر کو رن کی اجازت دی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے خدا سے خطاب کیا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اب اس قوم پر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام، ان کی طرف اب وہ جوان جا رہا ہے کہ اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے جو جا رہا ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے، کننا اذا اشتقنا الى رؤیت رسولک، اگر ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، نظرنا الیہ، ہم اس بچے کو دیکھ لیتے تھے۔ اکبر گئے۔ آپ کتنی بار سن چکے ہیں یہ شہادت، ابھی میں نے شہادت پڑھی نہیں، مگر دل کیا بے چین ہے، کیا بے چین ہے، کیا تڑپ رہے ہیں۔ اور جب یہ یاد دلا دوں گا، آقا نے اکبر کو رخصت تو کر دیا مگر اپنے مقام پر کھڑے نہ رہ سکے، اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے میدان کی طرف تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے۔ بیٹے نے پلٹ کے دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، بابا آپ نے کسی کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، مجھے رخصت کر دیا، پھر پیچھے پیچھے تشریف لا رہے۔ آقا حسین کے دل کی بے چینی تو دیکھو، بے صبری نہیں ہے مگر باپ کا دل ہے سینے میں، بے چینی بھی ہے۔ بیٹے کو پھر سینے سے لگایا، پھر پیار کیا، پھر یہ کہہ کے رخصت کیا، بیٹا جہاں اور بہت سی باتیں نہیں، بیٹا جب تک فوج عدو میں، فوج اشقیاء میں گھر نہ جانا، پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھا دے۔ بس اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں شہادت بیان کروں۔ بیٹا گیا، آقا حسین نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ فرس مبارک پر تھے، بار بار رکاب پر پاؤں رکھ کے زور دے کے اٹھتے تھے، میدان میں دیکھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ در خیمہ پہ بیویاں تھیں، پردے کے پیچھے زینب، لیلا، رباب، کیا دیکھ رہی ہیں؟ حسین کا چہرہ، کہ جوان بیٹے پر کوئی وقت آئے گا باپ کا چہرہ
ایک مرتبہ آقا پلٹے در خیمہ پہ آئے، لیلا جاؤ دعا کرو۔ اکبر کے سامنے ایک شقی آیا ہے، لیلا نے سر کے بال کھولے، دعا کی، اکبر فاتحہ نہ پلٹے، لیکن جب پلٹے ہیں تو کہا کیا؟ بابا اس پیاس نے مجھے مار ڈالا، العطش قد قتلنی۔ امام نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں تو دینا۔ بیٹے نے زبان دی، فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے۔ بس وقت گزر گیا، میں شرمندہ ہوں۔ بس ایک دو جملے عرض کر دوں، اب جو بیٹا گیا تو واپس نہیں آیا، بس ایک آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام، بابا میری طرف سے آخری سلام۔ امام حسین نے فرمایا علی الدنیا بعدک العفا، اس دنیا پر بیٹا تیرے بعد خاک ہے۔ برداشت کر سکیں گے؟ صرف پرسہ دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ روایت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے۔ ان حاسدوں نے، ان کافروں نے، ان اشقیاء نے جو سلوک حضرت عباس کے ساتھ کیا تھا، آقا حسین کی شہادت کے بعد اکبر شبیہ رسول کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ خدا آپ سب کو کربلا جانے کی توفیق۔ ذریح مبارک میں جوان بیٹے کی قبر، قدم مبارک کے پاس چھوٹی سی قبر ہے۔ یہ چھوٹی سی قبر اس لیے ہے، اکبر شبیہ رسول تصویر پیغمبر کو پارا پارا کیا گیا، ٹکڑے کیا گیا، اور جب حسین نہیں تھے تو لیلا کی آنکھوں کے سامنے اکبر کا سر قلم کیا۔ حسینا و اکبرا